امریکہ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کا یہ کہنا ہے پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح انتخابات میں الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہوتی تو اتحادی حکومت بنتی ہے۔ مخلوط حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ نے انتخابات میں الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان میں حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ میتھیو ملر کی جانب سے یہ کہا گیا امریکہ پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میں دنیا بھر کی طرح انتخابات میں الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب کسی جماعت کی اکثریت نہیں ہوتی تو اتحادی حکومت بنتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے 8 فروری کے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ موجودہ انتخابات میں 2018 میں دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ دھاندلی کے نئے ریکارڈ بنے۔ انتخابی عمل کو یرغمال بنایا گیا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ PTI کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ رہنما PTI شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری PTI سے رابطے کرتے رہے۔ ان کی ترجیح نون لیگ کے بجائے PTI ہے، لیکن بانی PTI نے دو ٹوک جواب دیا کہ جن لوگوں نے PTI کا مینڈیٹ چوری کیا ان سے مل کر حکومت سازی نہیں کر سکتے۔ وہ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کل رات تک آصف زرداری رابطے کرتے رہے۔ کل رات 11 بجے تک، ایک منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے۔ میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے PTI ہے۔ خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزیر کے لیے زیر غور ہیں، جبکہ MKM کے 3 سے 5 وزارتیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ محمد حسن رضا کی رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ملاقات کے بعد نواز شریف کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کا حتمی فیصلہ ہونے کے بعد متوقع وفاقی کابینہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا گیا۔ متوقع وفاقی کابینہ کے لیے اہم افراد کے نام زیر غور ہیں۔ 25 رکنی وفاقی کابینہ تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ MQM کو 3 سے 5 وفاقی وزارتیں دیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال، سید امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن کے نام زیر غور ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام وفاقی وزراء کے لیے زیر غور ہیں، جن میں اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف شامل ہیں۔ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، شیزا خواجہ،
ریاض الحق جج بلال اظہر کیانی کے نام بھی زیر غور ہیں۔ سردار اویس خان لغاری، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ قمر الاسلام، رانا تنویر حسین کے نام بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ حکومت سازی کا مشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کوارڈینیشن کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں کابینہ کی تشکیل کے لیے تجویز کردہ ناموں سمیت مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ نئی سرکار بنانے کی تیاریاں شروع۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی اسلام آباد میں پہلی بیٹھک۔ دونوں پارٹیوں کی جانب سے کابینہ کی تشکیل کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نجات کے حوالے سے تجاویز بھی پیش۔ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس سینیٹر اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر ہوا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر اسحاق ڈار، سردار ریاض صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان اجلاس میں شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی سید مراد علی شاہ، قمر زمان قاہرہ، سعید غنی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ کمیٹی کی مرتب کردہ تجاویز قائدین کو پیش کی جائیں گی۔ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قیادت حتمی فیصلہ کرے گی۔ اجلاس میں معاشی، سیاسی، امن و امان اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستحکم جمہوری حکومت کا قیام وقت کی ضرورت قرار دیا گیا۔ دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں کا ایک اور اجلاس آج بھی ہوگا، جس میں نون لیگ کے دیگر صوبوں کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم سے جابروں، غصبوں اور کرپشن کو صنعت کا درجہ مل گیا ہے۔ ہمیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد کی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید سے ملاقات کے بعد کنوینر خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، ہمارے درمیان سیٹ شیئرنگ ہوئی۔ انہوں نے ہمارے امیدواروں کو سپورٹ کیا۔ یہ میٹنگ اس کا کوئی بھی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمارے ان کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، ہمارے درمیان سیٹ شیئرنگ ہوئی ہے۔ جو نمائندے جیتے ہیں ہمارے، یہ ان کے نمائندے، انہوں نے بلا مشروط انہوں نے پہل کی ہے، ہمیں اب جواب دینا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید بولے 18ویں ترمیم ہم سب نے مل کر کی تھی، مگر عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ اب ہم ایسی جمہوریت لائیں گے جو عوام کی جمہوریت ہو۔ 18ویں ترمیم جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، عوامی نیشنل پارٹی مرکزی قیادت ہم سب اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم کہ صوبوں کو اختیارات مل جائے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ جب تک ضلعوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو ہمارا جدوجہد اس وقت جاری رہے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا مصروفیات کے باوجود مردان ہاؤس آنے پر شاہی سید نے شکریہ ادا کیا۔ وفد میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ عام انتخابات میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ 22 اشتہاری رہنما اور 242 کا رکن تاحال انتہائی مطلوب ہے۔ حالیہ الیکشن میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار۔ JIT حکام کے مطابق کامیاب امیدوار اسلم اقبال، علی امین گنڈاپور اور امتیاز شیخ 9 مئی کے واقعات میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ JIT ذرائع سے معلوم ہوا کہ عدالت کی جانب سے اسلم اقبال، امتیاز شیخ اور علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اشتہاریوں کی جیو فینسنگ، موبائل ٹریکنگ اور IP ایڈریس ٹریک کر لیے گئے ہیں۔ انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہے کہ ملزمان انتخابی مہم اور نتائج کے دوران کارکنوں سے مسلسل رابطے میں رہے اور 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ اشتہاریوں کی لوکیشن کے لیے FIA اور دیگر اداروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث 22 اشتہاری رہنما اور 282 کارکن تاحال انتہائی مطلوب ہیں۔ نیپرا نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بجلی کمپنیوں نے سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 85 ارب روپے وصول کرنے کی درخواست کی ہے۔ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت صارفین سے 85 ارب روپے وصول کرنے کی درخواست۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور بلنگ کے معاملے پر بجلی کمپنیوں کے جوابات غیر تسلی بخش قرار۔ نیپرا کا بجلی کمپنیوں کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ دوران سماعت نیپرا حکام نے کہا کہ اس سہمائی میں بجلی کی کھپت میں 12 سے 13% کمی ہوئی ہے۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ نے سوال اٹھایا کہ جن بجلی کمپنیوں میں صنعتیں نہیں ہیں وہاں بجلی کی کھپت کیوں کم ہوئی۔ بجلی
कंपनियों में लोड शेडिंग हो रही है और सारिफीन कैपेसिटी पेमेंट भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां नए कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मुल्क भर में 1100 मेगावाट के कनेक्शन ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन कंपनियां किसी को नए कनेक्शन देने को तैयार नहीं। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि बिजली कंपनियों की जानिब से सवालात के जवाब न मिलने पर मायूसी हुई। कंपनियों की आसानी के लिए ऑनलाइन समाअत की सहूलत फराहम की थी, मगर बिजली कंपनी के CEOs ऑनलाइन भी मौजूद नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगली समाअत पर बिजली कंपनी के CEOs खुद नेप्रा समाअत में आएं।